نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ تعالیٰ۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بنایا ہے، اور اس میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، لیکن عقل کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی پیمانے اور ہوتے ہیں، ہماری عقل کی جو پیمانہ ہے وہ ایک حد تک ہوتا ہے بس۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کی، ایک اور بھی آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ۔ انسان کا دماغ پیمانہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز سے 1 روپیہ سے 20 روپیہ بن گئے تو فائدہ ہوا۔ یہ انسان کا دماغ اتنا چلتا ہے بس۔ کوئی ایسا کام کرے کہ 1 سے 20 بنائیں، 1 سے 20 بنائیں، یہاں تک تو انسان کو عقل ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پیمانے کو ترتیب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کماؤ، لیکن اس ایک حد تک آپ جاؤ، آپ وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے۔ پھر تمہارے اس فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اب اس فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی یہ بات، یہ ہماری عقل سے ماوراء ہے۔ فائدے کی میں نقصان کیسے ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں کائنات کی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ وہاں دیکھو یہ ہے، ایسا کرنے والا میں ہوں۔ ایک آدمی کو 100 روپے کے بعد 100 روپے سود میں دیتا ہے، 1 لاکھ سود میں دیتا ہے، اس کو 10,000 روپے ملتے ہیں۔ زیادہ ہو گیا کم ہو گیا؟ 1,10,000 ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال کم ہو گیا، خراب ہو گیا۔ نتائج دیکھو، نتائج آپ کو خود بتائے گا کہ خراب ہو گیا۔ لیکن اس ہماری عقل کی حدود اتنی ہے کہ اگر ہم نے 10 روپے پر 1 لاکھ پر 10 روپے کا سود لے لیا تو ہمارے پاس پیسہ 10,000 بڑھ جائے گا۔ اگر 1 لاکھ پر 10,000 لی تو کیا 10,000 بڑھ جائے گا؟ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے میں 10,000 روپے صدقہ دیا تو عقل کیا کہے گا کہ 10 کم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ ہماری عقل کی حدود وہاں تک آ گئے۔ یتیم کی مال کو ہڑپ کر کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی زمین تھی وہ میں نے ہڑپ کر لی، مال زیادہ ہو گیا کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ذلیل ہو گئے، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ تو یہ اپنے عقل کی پیمانوں کو، جب آدمی اپنی عقل کو شریعت کی تابع کرتا ہے، قرآن کی تابع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی مفید نتائج اس کو دیتا ہے یہ عقل۔ لیکن اگر اس کو عقل کو نفس کی پیچھے لگاتا ہے
اپنے پیمانوں پر لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کائنات کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ون کے الایام منکم، کتنے ہمارے رشتے اسی لیے رکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا کاروبار نہیں ہے، کاروبار ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اس کو اس شادی کرائیں گے، کام نہیں ہے تو کیسے کیا کہے گا؟ یہ ہمارے ذکر ذہن کا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ون کے الایام منکم، تم میں سے جو ان کی شادی نہ ہو چکی ہو، منکم والصالحین، جو صالح غلام ہے، من عبادکم، تمہاری اس کے بارے میں کہتے ہیں، غلاموں کے بارے میں، و امائکم، تمہاری لونڈیاں ہیں اس کی شادیاں کرو۔ تم حر ہے، حر کی لیے شادی نہیں کرتے، مسلمان نہیں کرتا تو یہ کیا کہے گا؟ تم نے ماں کے پیٹ میں کیا کہا تھا؟ وہاں تو کچھ نہیں تھی، تمہارا دکان تھی، تجارت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ وہی رب تم کو جب باہر لایا پھر تم کیا کہتے تھے؟ انتظام تھا نہیں تھا؟ تو جب آپ شادی کریں گے تو انتظام ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اب یہ قانون ہمارے ذہن سے اجل ہے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقراء ہو، یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا پیمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہو شادی کی وجہ سے وہ غنی ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ شادی وجہ سے کہ فقیر ہو جائے گا، اس لیے خشیت املاک، وہ اپنی بچیوں کو بھی اس لیے مارتے ہیں کہ 2 ہفتے 3 تیسری بھی آ گئی، یہ کیا کہے گا؟ من فضل، اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والا، سب کچھ جاننے والا ہے، واسع، وہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی فقیروں کو لوگوں نے لڑکیاں دی، اس کی شوہر بادشاہ بن گئے، کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان لوگوں کو دی کہ تاکہ یہ پھر امریکہ میں کچھ کمائے گا یا فلان جگہ کمائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، پھر دیکھو کیسے کنگال ہو گئے۔ آپ کے سامنے یہ تجربے ہوں گے، میرے سامنے اتنے آ چکے ہیں۔ کتنے لوگ تھے کہ پہلے فقیر تھے، جب شادی کی تو کیا کیا، بڑے مالدار ہو گئے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پیمانوں کو، ذہنی پیمانوں کو شریعت کے پیمانوں کے مطابق بنا دیں۔ ہمارے ہاں وہ گھر کے سامنے ایک کھیتی ہے، بڑے اچھے، وہ ہے ہمارے پڑوسی ہے، یعنی اس کا کہتے ہیں ہمارا گھر ہے قریب، تو اس گھر میں وہ کھیتی میں مکئی اس نے کاشت کی تھی۔ اب وہ مکئی بہت گنے، بہت وہ زیادہ اگ رہے تھے، تو اس نے اس میں اس وقت 2 بیل ہوتے تھے، پیچھے سے ایک وہ ہوتا تھا، مجھے تو یہ بھی یہ تو سے ہے حل تو پور میں کہا جاتا ہے، ہاں بس وہ جو آپ کہتے ہیں وہی ہے جو آج کل ٹریکٹر کرتے ہیں، تو اس کے وہ چلاتے تھے اس کے اندر۔ تو میں بڑا حیران تھا، اس طرح سر پکڑ لیا کہ اس خدا کی بندی کو دیکھو، پہلے کاشت کیا، اب اس کو کیا کرتا ہے، خود خراب کرتا ہے، یہ کوئی عقل ہے؟ تو میں نے اس سے کہا، چھوٹا تھا میں، چھوٹا نہیں تھا، سمجھتا تھا، جوان تھا، لیکن ان چیزوں سے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی اس طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ عبدالحمید کاکا
بڑا زبردست آدمی تھا، اللہ پاک اس کو بخش دیا، وفات ہو گیا ابھی قریب میں. نور حمید کا کہا تم نے اس کو اب کیوں اس میں ہل چلاتے ہیں، تو سب خراب کر دیا. انہوں نے کہا کہ صاحبزاد صاحب آپ نہیں جانتے. میں نے کہا کہ خیر مجھے سمجھائیں کیا ہے. وہ بھی ہنستا تھا، ہم جانتے تھے بہت بڑی محبت کرتے تھے. اس نے کہا کہ یہ بہت گنے ہیں، جب یہ بڑھ جائیں گے تو اس کی سٹیں چکی نہیں ہوتی، نہیں آتی اس کی، وہ ساری کیا مجھے تب پلیتا ہے، وہ پلیتا نہیں تھا، وہ اتنا ہوتا ہے جس میں دانے نہیں ہوں گے. اور جب اس کے اندر ہم اس سے کچھ نکالیں گے، اب دیکھ کوئی بھی ہمارے کام آ گئے، بکری کو ڈال دیں گے، وہ کیا بیلوں کو ڈال دیں گے، یہ نہیں وہ جو چارہ ہے. اب یہ درمیان میں جب اس میں فاصلہ آئے گا تو اس فاصلے کی وجہ سے یہ بہت زبردست کیا ہو جائیں گے، یہ مکئی بہت موٹے ہو جائیں گی، اس کی اتنی بڑی چکیاں آ جائیں گی. اب مجھے سمجھ آئی کہ ہاں صدقہ فاصلہ پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا. صدقہ کیا پیدا کرتا ہے؟ فاصلہ پیدا کرتے ہیں. یہ لوگ فاصلہ تو پیدا نہیں کرتے. مال کیا خراب ہے، کبھی تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے 15 لاکھ روپے لگا، وہی خراب ہو جاتا ہے پیسہ. میرے خیال میں آپ سمجھ آئی ہوگی بات آپ کو. تو ہمارے پیمانے اپنے ہوتے ہیں، مشکل یہی ہوتے ہیں. اب اس نے فاصلہ پیدا کیا، اس میں برکت آ گئی. کیا آ گئی؟ برکت آ گئی، بڑی سٹیں آ گئی. یہ جو بڑی جن لوگوں کی مل ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے ایک روپے جوڑا ہے یا تم نے خرچ کرتے ہیں، تو آپ کو کہے گا کہ میں نے خود ایک سے پوچھا، مل تو نہیں تھا اس کا، بیچارے کا کمزور تھا. میں کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 2.5% ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. پھر 2.5 کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ 2.5 کے ساتھ 2.5 ملا کر کیا ہو گیا، یہ تو میں اپنی مال کے تحفظ کے لیے کرتا ہوں. کس کے لیے؟ کہ یہ ہمارا بیمہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ سارے تو فرائض، کوئی بیمہ ہو گیا، کوئی اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اب خدا کے لیے تم نے کیا تو اس کی 5% اس کے ساتھ اور ملا دیتا ہوں تو 10% ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ میرے ترتیب ہے. پھر اپنے انداز سے دے دیتا ہوں. ایک نے کہا کہ خود مجھے کہا کہ میں نے ایک فلان چیز لی تھی، ایک حصہ میں نے کہا کہ فلان جگہ دوں گا، اور ایک حصہ تھا، ایک ہی ڈمپر تھا، ایک حصہ جو کمائے گا وہ اس ڈمپر پر لگا دوں گا، اور ایک حصہ اس میں میری جیب میں رکھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈمپر مکھی نہیں بیٹھ جاتی. وہ کہتے ہیں وہ پیسوں کا مشین ہے، ہر وقت مصروف رہتا ہے. دیکھتے ہیں مصروف رہتا ہے. آپ نے باغ والوں کا قصہ تو سنا ہوگا، جس کے پاس وہ مال کے 3 حصے کرتے تھے، یا کوئی مل بھی ہے وہ بھی اس طرح کرتے تھے. وہ کہتے کہ میں ٹماٹر ریڑھی میں ٹماٹر فروخت کرتا تھا، وہ 2 بھائی تھے، اب اس کو مل ہے بڑی چلاتے. تو ہمارے پیمانے کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ہوتے ہیں، دماغی. اس سے ہم نقصان کرتے ہیں. کتیا کتنے بچے لاتے ہیں سال میں؟ تو پتہ ہی تو ہمارے پاس بھی ہے. ہم کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 12 ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. سال میں 10-12 لاتے ہیں. بکری کتنے لاتے ہیں؟ 1 2 3، اور وہ برس بکریاں ہوتی ہے. تو اکثر عموماً ایک بچہ لاتا ہے. روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں لاکھوں ذبح ہو گئے.
اور یہ کتے کے نظام ہوتے ہیں، چینی شاید چینی کھائے اور تو کھاتے نہیں ہے، میرے خیال کوئی اور قوم نہیں کھاتی ہے، بس وہ ہر چیز کھاتی ہے، چوہا کھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، دل میں تمہارا کڑکا تو ہوگا کہ ریوڑ کتوں کا ہونا چاہیے یا بکریوں کا ہونا چاہیے؟ کتوں کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے خارجی کیا میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ زمینی حقائق کو دکھا کرے، تو اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کو ماتی زمینی حقائق کو دکھا کرو۔ عید میں کتنے بکرے ذبح ہو جاتے ہیں؟ بڑی عید میں وہاں تو کروڑوں ذبح ہو جاتے ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، ارب مسلمان ہیں، کروڑ کا 100 میں 1 آدمی بھی، 100 میں 2 آدمی بھی قربانی کرے تو کتنے؟ 2 کروڑ تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں، 3 دن میں آپ دیکھیں کتنے ہو گئے کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بکریوں کے ریوڑ چلتے ہیں، وہ نہیں اس کی کیا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسکینوں کی یتیم اکرام کرو، تم کرو تو صحیح، پھر دیکھو کہ تم کو کیا ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اکرام کریں گے تو ہمارا تو پیسے کم ہو جائے گا، نہیں کم ہوتا۔ بیمار پر ایک کروڑپتی آدمی ہوتا ہے، بیمار پر وہ اپنی بیمار پر 50 لاکھ روپے لگاتا ہے۔ کروڑپتی کروڑ نہیں ہے، جو کئی کروڑ ہیں، 50 لاکھ لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں 50,000 روپے صدقہ دے دیں، 5,000 روپے کی دوائی کھائے، اگر ٹھیک نہ ہو تو مجھے کہا تم نے کیا کہا تھا۔ لیکن مصطفیٰ ہم جاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں 5,000 اور دیں گے تو اور کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ من فرج عن مسلم کربتاً، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک تکلیف کو ہٹا دیا، فرج کربتاً من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک مصیبت، بڑی مصیبت اٹھائے گا۔ اگر جہنم سے بچائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم سے فرماتے ہیں من یسر علی محسن، جس نے تنگ دست پر آسانی کی، قرضہ دیا تھا، تھوڑا سا ڈیل دیا، ہم تو سود لیتے ہیں، یسر اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو آسانی پر علیہ، اس پر آسانی کر دے گا، فی الدنیا والآخرہ۔ ابھی کس کا قانون ہے؟ یہ قانون شریعت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اس پر آسانی کریں گے تو کیسے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ ایک حاجت کسی کی پوری کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری 73 حاجتیں پوری کرے گا۔ ایک حاجت دنیا کی ایک حاجت دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، 72 آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب نبی کریم سے فرمایا ہوگا ایسا۔ دیکھو جو لوگ دوسروں کی خدمت میں کیا وہ کوشش کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کسی کام خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ عجیب ہے، دوسروں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کام خود کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اپنا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تمہارے سامنے ہوگا وہ۔ میں گیا تھا اور میرے ساتھ والدین تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، درجات بلند فرما دے، عمرے پہ گئے تھے، ہم خطا ہو گئے۔ اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ میں کہتے ہیں کہ شادیاں کرو، آج مجھے رپورٹ آئی ہے شادیاں کرو، یہ نہ کہو کہ انگلینڈ جائیں گے تب اس کو شادی کریں گے۔
دبئی جائے گا تب کریں گے، پتہ نہیں زندہ آئے گا نہیں آئے گا، شادی کرو جلدی جلدی بچے آ جائیں گے۔ قانون بنایا کہ 2 بچے اچھے، اب کرائے پر بچوں کو لے جاتے یہاں سے۔ ایسا ہے نا، بچے نہیں ہے، کوئی بچی بوئی ہو گئے، پیچھے سے آتی نہیں ہے۔ یہ کیا تھا، اس کی عقل نے اس کو یہ کہا تھا۔ ایک آدمی کی 20 بیٹے ہیں، کوئی قطر پہ جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی کیا وہ وہاں زمینی چلاتا ہے، باپ بادشاہ ہوتا ہے، 20 بچے زبردست اچھے۔ ہاں، اس کو اس کی حفاظت کریں، اس کی تربیت کریں۔ تو میں گیا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں بالکل آزادی ہے، وہاں جتنے دن گزار سکتے ہیں۔ آج کل تو قوانین تھوڑے سخت ہو گئے، اس وقت زیادہ سخت قوانین نہیں تھے۔ اور مکہ مکرمہ میں اس نے مجھے ٹھیک بتایا تھا، میں غلط ہو گیا تھا، میں نہیں سمجھا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پابندی ہوتی ہے، وہ زیادہ دن نہیں گزارتے، تو اس لیے جتنے دن گزار سکتے ہو تو وہاں گزاریں۔ اور باقی کیا مدینہ منورہ میں تو ویسے بھی آزادی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس 15 دن تھے غالباً اس وقت کے حساب سے، 15 دن حج اور عمرے کے لیے، وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لیے۔ تو ہم نے وقت گزارتا رہا 3 دن رہ گئے۔ میں نے کہا تم 3 دن رہ جائیں گے، وہاں تو ویسے بھی آزادی ہے، پھر وہاں جتنا چاہیں گزاریں گے۔ صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اللہ تعالیٰ اس کو درجات کو بلند فرما دیں۔ تو میں جب پہنچا تو فوراً میرے لیے وہ ہمارے میرے ساتھ بہت محبت کر رہے تھے، حضرت مولانا حبیب اللہ مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی وفات ہو گئے۔ بڑے ایسے عالم تھے کہ علماء سے پڑھتے تھے، بہت زبردست۔ وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے کمال بخش دیا، کم علم دیا تھا اس کو۔ وہ میرے لینے کے لیے آئے تھے، اڈے پہ آتے ہیں۔ تو میں گیا وہاں کسی جگہ پکڑ لیا، والدین بھی ساتھ تھے، تو رسول صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس کا قریب اللہ نے جگہ دی تھی، آسان بھی دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے آپ کتنے دن لائے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں تو کہتی ہے کہ آزادی ہے۔ میں کہا کہ آزادی یہاں نہیں، آزادی مکہ مکرمہ میں۔ اب کیا کہہ رہی، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں جب اگر آپ کا ویزا ختم ہو چکا ہے، یہاں آپ کو نہیں چھوڑے گا، پکڑے گا۔ پھر جہاز بھی ہمارا جدہ سے تھا۔ اب کیا کریں گے؟ اللہ خیر کرے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ پھر ایک دن بچائیں گے، تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں نے وہی میرا دوست تھا حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، اس کو میں نے کہا، اس نے کہا کہ اس طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ 200 روپے جب دے دیں تو آپ کے لیے پتہ نہیں 8 دن یا 10 دن بڑھا دیتے ہیں، 10 دن یا 8 دن، مجھے بھول گیا۔ تو ہم 6 بندے تھے، نہ 3 بندے، تو 600 روپے داخل کر تو وہ لیے، اور میں نے کہا کہ اس کو دے دوں حبیب اللہ صاحب کو، مولانا حبیب اللہ صاحب کو۔ میں نے اس کو فون کیا، اس وقت وہ فون تھا، موبائل نہیں تھے، وہ نہیں ہوا ادھر ادھر، وہ جو پراتے ہیں انگلوں سے، وہ اس کو میں نے فون کیا کہ مولانا حبیب اللہ صاحب، یہ جو ہمارا تو ویزے میں وقت ختم ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو الٹ گیا تھا۔ اب صوفی صاحب سنتے ہیں، کیونکہ صوفی صاحب ہی وہاں سے میں فون کر رہا تھا۔ تو آپ ایسا کریں کہ وہ یہ نہ کریں، یہ وہ آپ ملے کچھ وہ ٹائم زیادہ کریں،
اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر مجھے کسی نے وہاں کہہ دیا کہ خدا کی بندی اس پر تو کر، اس حکومت اس کی پیچھے پھر رہی ہے، وہ بھی تو آپ کے پاس وہاں آیا تو ویسے محبت کے لیے آیا تھا، حکومت اس کو پکڑ رہی ہے۔ کیوں پکڑ رہی ہے؟ وہ کہتے اس لیے پکڑ رہی ہے کہ پہلے مکتبے میں یہ کام کر رہا تھا، مکتبہ ایمان طے کیا تھا، تو اس میں وہ کوئی غالباً افغانی تھا یا پاکستانی تھا، لیکن وہ وہاں پہلے سے رہتا تھا، جو بھی تھا میں، لیکن اس کا بہت بڑا مکتبہ تھا، میں خود بھی دیکھا تھا مکتبہ جب اس میں وہ تھے، پہلے جب تھے اس میں وہ وہاں لوگ آتے تھے، عرب لوگ آتے تھے، وہاں سے پڑھتی بھی تھے، اور وہاں اس کے ساتھ وہ اس کا کتب خانہ مکتبہ خوب چلتا تھا بڑا، کیونکہ عالم آدمی تھا تو وہاں بیٹھا تھا، تو اس کا دل تنگ ہو گیا، اس نے وہاں سے آ گیا تو اس کا مکتبہ بند ہو گیا، لوگ نہیں آتے تھے، لوگ تو کبھی کبھی آدمی کی پیچھے بھی آتا ہے، وہ نہیں، لوگ بند ہو گئے، تو اس نے اس پر دعویٰ کیا 30,000 روپیہ یا پتہ نہیں ریال کہ میں نے تم کو کھلایا ہے پلایا ہے فلان نہیں، وہ جب کبھی دوسریاں ہوتی ہیں، کسی کو مٹھائی کھلائی، کسی کو سارے نکال دو، ہوگا نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ تو ہماری عادت ہوتی ہے ان علاقوں کی۔ تو اس نے ساتھی نے اس کو وہاں پیسے اکٹھا کر کے دے دیا، پھر وہ کام اس کا پھر نہیں چلتا تھا، 3 سال اس نے کہا کہ آ جائے گا، 2 سال 1 سال گزر گیا، اس کا بالکل بیٹھ گیا وہ کیا مکتبہ، تو اس نے پھر اس پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے 80,000 ریال چوری کیا ہے۔ ایک عالم پر یہ الزام خود ایک بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے۔ تو حکومت اس کو پکڑ رہی تھی، اور یہ ہمارے لیے وہاں بھی نکل آیا تھا، اور یہاں میں نے خدمت بھی ڈالی۔ اب مجھے کس نے جب کہانی سنائی تو میں نے فوراً وہاں میں بیٹھا تھا، تو میں نے فون کو پھر اٹھایا، میں نے کہا کہ حضرت آپ نہ کریں، مجھے تو پتہ چلا کہ آپ کا کوئی مشکل ہے، تو یہاں سے کوئی اور کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، داخلہ ہے۔ تو رسول صاحب ایک دم اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ اس صاحب کا کام ضرور کریں، اللہ نبی کسی فرماتے ہیں کہ تم اس کی ایک حاجت پورا کریں کسی ایک مسلمان کی، تو اللہ تمہاری 73 حاجتیں پوری کریں گے، ایک تو تمہارا جو کیا ہوتا ہے دنیا کے لیے بس ہو جائے گا، باقی کیا ہوگا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ ہاں تو بھی سب رستہ مل گیا، میں نے یہی سوچا ہے ہاں وہاں کروں۔ ہم نے بس وقت بھی گزارا، پھر ہم نے 3 دن اور بچت کیے کہ وہاں پھر جو 3 دن نہیں تھے 3-4 دن وہاں سے پھر وہاں مکہ مکرمہ میں تازاد ہے، 10 دن گزاریں گے، کوئی بات نہیں۔ یہاں سے گئے ہم راستے میں، جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں کسی جگہ پہ ہم جب ٹھہر گئے تو وہاں فون تھا، تو فون اس کا نمبر 7 تھا، تو مجھے وہاں سے فون آیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا فضل فرمایا اس حبیب اللہ پر کہ اس سے اس کیس الٹا اس پر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک عرب پتہ نہیں کس کو کڑا کر دیا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جو پہلے میرے خیال پیسے نکالے تھے وہ بھی اسے نکال دیے، وہ خود اٹھا، اس نے کچھ نہیں ہے کیا، وہ بہت ملنگ آدمی تھا خود، اتنی لاٹھیاں رکھتا تھا اپنے ساتھ، لاٹھی نہیں شوقین، لاٹھیوں کا بڑا شوقین، کتابوں کا لاٹھیوں کا۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھیں کس قدر حدیث پر آپ تمہارے سامنے ہوں گی، آپ کس طرح کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ ہمارا مدد فرمائے گا۔ اب سمجھ گئے انشاءاللہ، اپنی عقل کو کیا کرو، شریعت کی پیچھے لگا دو، پھر غم مت کرو، انشاءاللہ تمہارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔